کہ اللہ کریم فرماتے ہیں اس کے پچھلے تمام گناہ میں معاف کر دیتا ہوں۔ اب اللہ کو معلوم تھا یہ بندہ ناقص ہے، کمزور ہے، تو اللہ نے اس میں سے ایک رات کے بابت بیان فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کر، اگر اسے پا لیا ہے تو تمہارے لیے مغفرت ہے۔ اب لیلۃ القدر کے متعلق اللہ کے نبی نے بیان فرمایا آخری 10 دنوں میں تلاش کر۔ اب آخری 10 دنوں میں بھی امت کے لیے سہولت اللہ نے عطا فرمائی، بیان فرمایا تاک راتوں میں تلاش کیا کر۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت ہے کہ اللہ کے وہ فرمایا کرتے تھے کہ لیلۃ القدر کی رات کو 27ویں رمضان کی رات میں تلاش کیا کر۔ عموماً ان دنوں میں اس کو دیکھا گیا اور پایا گیا ہے۔ اب اور بھی سہولت آ گئی اس امت کے لیے۔ تو رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں یہ بندہ جو ہے مجھے راضی کر لیں۔ اب ہم چاہتے ہیں نا اللہ کو راضی کر لیں، لیکن رمضان میں اللہ تبارک و تعالی خود چاہتے ہیں یہ بندہ مجھے راضی کر لیں۔ اب اسی پہلوؤں کے ساتھ اور اسی اعتبار سے اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مقدسہ کو اس رمضان میں جاری فرمایا جس کا نام ہے اعتکاف۔ اب اگر اعتکاف کا عمومی اعتبار سے ذکر کیا جائے، تبھی آپ مسجد میں ہیں، آپ بھی اعتکاف میں، اعتکاف کی نیت سے آئے گئے نا، نیت سے آئے اعتکاف کی۔ میں بدگمانی نہیں کرتا، لیکن کسی کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم مسجد میں جائیں تو کس نیت سے جائیں، کون سی نیت کرنی ہے۔ ہم اعتکاف کی نیت سے داخل ہوں گے، الا ماشاءاللہ کچھ لوگوں کو پتہ ہوگا بھئی ہم تو مسجد میں داخل ہو گئے بس اعتکاف۔ لیکن بہر کیف جو بندہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے وہ معتکف ہو جاتا ہے۔ یہ عمومی اعتبار سے کیوں معتکف ہو جاتا ہے؟ کیونکہ باہر کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اب مسجد میں کرنے کے لیے اس کو روکا گیا ہے۔ اب باہر چیخنا چلانا، غیر ضروری امور میں مداخلت، غیر ضرور کی آپس میں جو ہے ہم کلامی، اس سے باہر لوگ نہیں روکتے، کہتے ہیں یار اب اس کا اپنا کام ہے، لیکن مسجد میں روکا جاتا ہے۔ تو یہ معتکف کی نشانی ہے کہ جو بندہ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے آئے گا، مسجد میں بندہ معتکف ہوتا ہے، اعتکاف کرنے والا ہوتا ہے۔ تو نفلی اور عمومی اعتبار سے یہ بندہ ابھی ہم سب جو ہے اعتکاف کی حالت میں۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت مبارکہ ہے کہ بھئی رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا جاتا ہے، اور معتکف جو ہے وہ مسجد میں بیٹھ کے محمد الرسول اللہ کی اس سنت مقدسہ کو جو ہے زندہ کرتا ہے۔ اب یہ سنت کیا ہے؟ سنت کفائی ہے۔ پورے علاقے سے ایک بھی بندہ مسجد میں بیٹھ جائے، پورے علاقے کے اوپر جو وبال ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کو ختم فرما دیتے ہیں۔ پورے علاقے میں کوئی ایک بھی بندہ مسجد میں اعتکاف میں نہ بیٹھے، محرومی کا سبب ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ یہ کہنا تو آسان ہے، یہ ہماری مسجد ہے، لیکن مسجد ہماری تب بنتی ہے جب اعمال ہمارے وہ ہو جو محمد الرسول اللہ کے۔ مسجد کے اندر مسجد والے اعمال ہو تب آپ کہہ سکتے ہیں اس مسجد ہماری ہے۔ کوئی بندہ کسی دوسرے کے گھر کو کہہ سکتا ہے یہ میرا گھر ہے؟ اللہ نے بیان فرمایا یہ گھر اللہ کے ہیں اور اللہ نے زمین پہ تمہارے لیے بنائے ہیں، اب اس کو اپنے اعمال سے آباد کر، تب یہ گھر تمہارے لیے قیامت کے دن نجات کا سبب بنیں گے۔ تو جب نجات کا سبب بنیں گے تب یہ گھر ہمارے ہیں۔ یہ اللہ کے گھر تب ہمارے بنیں گے کہ جب ہم اس میں وہ اعمال جاری کریں گے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ آج مسجدوں میں یہ چیزیں جو ہے وہ مفقود ہیں۔ اعتکاف سنت ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبوب سنت ہے اعتکاف کہ اللہ کے نبی نے مدینہ المنورہ میں جب مسجد نبوی کی بنیاد رکھی تو اس کے بعد سے لے کر وفات تک اللہ کے نبی نے کبھی بھی اعتکاف کو نہیں چھوڑا۔ اب اتنی محبوب سنت ہے اللہ کے نبی کی، اعتکاف کو کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ حالانکہ ایک دفعہ سفر کی حالت میں اللہ کے نبی سے اعتکاف رہ گیا تو اگلے سال جو ہے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، تاکہ امت کو اس بات کی تلقین ملے کہ بھئی رمضان کا جو آخری ہمارے لیے عشرہ ہے وہ بڑا قیمتی ہے۔ رمضان کے اندر جو آخری 10 دن ہے اس میں سے اعتکاف میں بیٹھ کے رب کو راضی کرنا یہ آخری مرحلہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اے میرے صحابہ، جبرائیل آئے تھے، بیان فرمایا جس کو اللہ نے رمضان المبارک کا مہینہ دیا
اور اس مہینے کے اندر اس بندے کی مغفرت نہ ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیان فرمایا اس بندے کے لیے ہلاکت و بربادی ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا میں نے خود کہا آمین، یہ بندہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے. اب رمضان کے اندر بھی ہمارے یہ اعمال ہو کہ رب اس میں بھی ناراض ہو، پھر ہمارے لیے بخشش کے ذرائع اور بخشش کے ہمارے لیے اوقات، بخشش کے ہمارے لیے کوئی بھی مناسبت زندہ نہیں رہی، پھر کہاں جائیں گے ہم؟ ایک اللہ ہی فرما دے تو شقی بدبخت محروم ہے، تیری میں مغفرت نہیں کرتا، تو پھر آپ بتا دیں مجھے کوئی ہے اور دوسرا بخشنے والا؟ کوئی بھی نہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے، علامہ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا بندے کی بدبختی کے لیے یہی کافی ہے کہ دین اس کے سامنے بڑا ہو اور یہ کنارے سے نکل جائے.